انچن کا تعلق ہے اور اس کتاب کا تعلق ہے جو قاسم نسیم صاحب نے تحریر کی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ وہ کام کیا ہے جو اتنے عرصے سے بلتستان میں بہت سارے علماء اور بہت سارے دانشور بہت سارے گزرے ہیں. ہمارے علی گڑھ کے گلگت بلتستان کے پہلے طالب علم تھے علی گڑھ سے جنہوں نے ایم اے LLB کیا تھا وزیر غلام مہدی صاحب. میں سمجھتا ہوں ان کو اس حوالے سے بہت ان کی معلومات تھی علی شیر خان انچن کے حوالے سے. ہم نے بھی ان سے بہت کچھ سنا تھا لیکن وہ بھی اس کام کو نہیں کر پایا. موسیٰ خان کریم صاحب دانشور تھے, بہت بڑے ادیب بھی تھے, اچھے ماہر تعلیم بھی تھے, وہ یہ کام کر سکتے تھے, وہ نہیں کر پائے. بہت سارے اور ہمارے جو دانشور تھے جو نہیں کر پائے جو قاسم نسیم صاحب نے کیا. میں سمجھتا ہوں علی شیر خان انچن کا جو کارنامہ ہے آج سے 700 سال پہلے, اس وقت جب یہاں رسم و رسائل کے وسائل نہیں تھے, جب یہاں سے راستے نہیں تھے, یہاں کوئی سہولت نہیں تھی, ان دنوں پورن جو آج کل چائنا میں ہے اور یہ جھیل مانسروور کے قریب ایک علاقہ ہے, پورن سے لے کر چترال تک ہزاروں کا فاصلہ ہے, اس میں انہوں نے اس پورے سارے علاقے کو جو فتح کر کے اپنی سلطنت کو اس قدر وسعت دینا, میں سمجھتا ہوں یہ آج ہم جب سوچتے ہیں تو یہ عجوبہ لگتا ہے اور یہ انہونی سی بات لگتی ہے. لیکن ایسا کام وہی کر سکتا تھا جس کے لیے انچن کا لقب بچوں نے سلب کیا. اور انچن جو ہے وہ طاقتور یا بہادر یا اعظم اس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ان دنوں اکبر اعظم مشہور تھا یا جو ہے شاہ عباس کبیر جو ایران کے تھے, تو اسی طرح کا یہ علی شیر خان انچن کے نام رکھا گیا. میں سمجھتا ہوں اس کتاب پر بہت زیادہ طویل بات چیت ہو سکتی تھی لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں گفتگو کو مختصر کروں گا اور میں قاسم نسیم صاحب کو خراج عقیدت پیش کروں گا, خراج تحسین پیش کروں گا اور اس کا جو مقالہ ہے میں اس کے حوالے کر لیتا ہوں. لیکن اور ساتھ ہی میں ایک مرتبہ پھر جناب پروفیسر یوسف خشک صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ نے تشریف لا کر ہمارے تمام ادیبوں کی, ہمارے لوگوں کی, ہمارے علاقے کے عوام کی آپ نے حوصلہ افزائی کی. اور جہاں تک ان کا ادارے کا یہاں دفتر قائم کرنے کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ ہمارے کمشنر صاحب انتہائی ادب نواز شخصیت ہیں, ان سے جب بات ہوگی تو وہ سردو شہر میں کوئی نہ کوئی جو کوارٹر جو اس کے لیے مخصوص کر دیں گے. اگر ایسا نہیں ہوا تو میں ان کو آفر دیتا ہوں حسین آباد میں ہم اس کے لیے انتظام کریں گے. مناسب تو یہی کہ شہر کے اندر ہو جائے, نہ ہوتا حسین آباد میں کہ وہاں ہمارا ہائر سیکنڈری اسکول ہے, اسی کے ساتھ ہم اس کو ایکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کریں گے محکمہ تعلیم کی سے اجازت چاہتے ہوئے. تو انشاءاللہ اور اس طرح یہ کام شروع ہو جائے تو اس کے بعد اس کے لیے عمارت کی تعمیر کا کام بھی آہستہ آہستہ ہو جائے. انہیں الفاظ کے ساتھ میں ایک بار تو پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. فیض کیوں نہ میں, رزق قلم عطا ہو تو کیوں کر لکھوں نہ میں. لکھنے لگا ہوں ایک جری مرد کی میں بات, جس نے نہیں سنا تھا کبھی کوئی لفظ مات. وہ شخص جو ہمارے لیے وجہ شان تھا, انچن لقب تھا, نام علی شیر خان تھا. تاریخ میں رہے گا ہمیشہ وہ نیک نام, پانی فصیل باغ کا جس نے دیا نظام. دنیا میں دھاک بیٹھی تھی جس کی دلیری سے, جس سے شکست دکھائی تھی مغلوں کی فوج نے. بنوا لیے تھے قلعے کئی اس نے عالیشان, کاریگروں پہ جن کے ہے جنات کا گمان. دنیا میں کھرپچوں کا بڑا تنتراق ہے, قیصر کا قصر سامنے جس کے مذاق ہے. لڑنے میں اس کا ثانی نہ تھا, وہ دلیر تھا, گھوڑے پہ بیٹھتا تھا مگر ایک شیر تھا. اس پر خدائے بخت بڑا مہرباں ہوا, انجن جہاں جہاں بھی گیا کامراں ہوا. ہر رزم گاہ میں تھا زبر دیکھیے ذرا, نام علی کا اس پہ اثر دیکھیے ذرا. اور قاسم نسیم کے لیے دو شعر
کہ باشندگان خطے کی خواہش کو جان کر تاریخ ساز شخص کی تاریخ چھان کر ہم بلدیوں کے فخر کا سامان کر دیا. قاسم نسیم آپ نے احسان کر دیا. بہت شکریہ. فرمان خیال آپ سے گزارش ہے کہ مختصر کیجیے.